اگر چین یہ کہے کہ امریکہ اور مغربی طاقتیں اب بھی تائیوان کو جدید ہتھیاروں کی ٹریننگ دیتی رہیں تو اس کا جواب ایشیا میں نہیں بلکہ چند ہزار میل دور وینزویلا میں دیا جائے گا۔ تو یہ دنیا کس نئے محاذ کی طرف بڑھ رہی ہے؟ اگر آپ بھی عالمی سیاست کی بدلتی ہوئی سمت، سپر پاورز کے خفیہ اشاروں اور آنے والے ممکنہ بحرانوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو ابھی لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ چلتے ہیں اپنی آج کی اہم ترین رپورٹ کی طرف۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارسلان راجپوت۔ آج ہم ایک ایسے سفارتی تنازع پر بات کر رہے ہیں جس نے 3 براعظموں کو ایک نئی بحث میں لا کھڑا کیا۔ چین کی جانب سے ایک غیر معمولی بیان سامنے آیا جس میں امریکہ اور مغربی ممالک کو خبردار کیا کہ اگر وہ تائیوان کو جدید اسلحہ، ٹریننگ یا عسکری تعاون فراہم کرنے سے باز رہیں ورنہ اس کا رد عمل ایک ایسے مقام پر دیا جائے گا جو بظاہر تائیوان کے تنازع سے بہت دور سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ وینزویلا۔ یہ انتباہ بظاہر مختصر ہے مگر اس کے اندر کئی تہیں چھپی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ چین نے ایک جنوبی امریکی ملک کا نام لے کر بات کیوں کی۔ بیجنگ ایسے بیانات عام طور پر براہ راست اپنی سرحدوں یا ایشیائی خطے تک محدود رکھتا ہے، لیکن اس بار لاحِ عمل مختلف ہے۔ چین کا موقف ہے کہ تائیوان کا مسئلہ اس کے اندرونی معاملات کا حصہ ہے اور کوئی بھی بیرونی عسکری مداخلت چین کے اسٹریٹجک توازن کے خلاف ہے۔ بیجنگ کے مطابق امریکہ اور اس کے اتحادی تائیوان کو جدید ہتھیاری نظام، ٹیکنالوجی اور ٹریننگ دے کر اس خطے میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ چین اس کو اپنی خود مختاری کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ جو بات اس بیان کو مزید حساس بناتی ہے وہ ہے وینزویلا کا حوالہ۔ وینزویلا طویل عرصے سے امریکہ کا سخت ناقد اور چین کا قریبی شراکت دار سمجھا جاتا ہے۔ چین نے اس ملک کو معاشی مدد، بنیادی ڈھانچے کے منصوبے اور توانائی سیکٹر اور دفاعی تعاون میں مسلسل سپورٹ فراہم کی ہے۔ اسی وجہ سے بیجنگ اور کراکس کے درمیان ایک طرح کی دفاعی اور سیاسی ہم آہنگی پیدا ہو چکی ہے۔ چین کے اعلان کا مطلب یہ لیا جا رہا ہے اگر امریکہ تائیوان کے دفاع کو مزید مضبوط کرے گا تو بیجنگ وینزویلا کے ساتھ اپنے دفاعی یا اسٹریٹجک تعاون مزید بڑھا سکتا ہے۔ یہ تعاون کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، نئے معاہدے، عسکری تبادلے، ٹیکنالوجی کی فراہمی یا خطے میں موجود امریکی اثر و رسوخ کو محدود کرنے کے اقدامات۔ امریکہ کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو واشنگٹن تائیوان کو ایک اہم جمہوری اتحادی سمجھتا ہے۔ امریکی پالیسی یہ کہتی ہے کہ اگر چین نے طاقت کا استعمال کیا تو تائیوان کو مناسب دفاعی سپورٹ دی جائے گی۔ اسی تناظر میں امریکہ تائیوان کی تربیت، انٹیلیجنس شیئرنگ اور ہائی ٹیک ہتھیاروں کی فراہمی کو ضروری قرار دیتا ہے۔ مغربی ممالک بھی اسی پالیسی کے قریب کھڑے ہیں، خاص طور پر وہ ریاستیں جو انڈو پیسیفک خطے میں چین کے بڑھتے ہوئے اثرات کو محدود کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چین کا تازہ بیان ایک بڑے اسٹریٹجک مقابلے کی جھلک پیش کرتا ہے۔ وینزویلا کا معاملہ اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ ملک نہ صرف چین کا دوست ہے بلکہ امریکہ کے لیے سیاسی چیلنج ہے۔ کراکس میں موجود حکومت طویل عرصے سے امریکہ پر پابندیوں، سیاسی دباؤ اور مداخلت کے الزامات لگاتی آئی ہے۔ چین اس خلا کو پر کرتے ہوئے وینزویلا کی معیشت اور دفاع میں اپنا حصہ بڑھاتا رہا۔ اگر بیجنگ واقعی کسی نئی عسکری شراکت داری یا دفاعی توسیع کا اشارہ دے رہا ہے تو اس کا مقصد امریکہ کو یہ دکھانا ہو سکتا ہے کہ مقابلہ صرف ایشیا میں نہیں رہے گا بلکہ وہ علاقوں میں بھی پہنچ سکتا ہے جہاں واشنگٹن روایتی طور پر اپنی مضبوط موجودگی رکھتا ہے۔ چین کی جانب سے اس بیان میں کسی واضح قدم کا اعلان نہیں کیا گیا، لیکن یہ کہا گیا کہ اگر تائیوان کے مسئلے پر مغربی ممالک اپنی پالیسی تبدیل نہیں کرتے تو اس کے نتائج ہوں گے انتہائی خطرناک۔ اس جملے کی وضاحت نہیں کی گئی جس کی وجہ سے عالمی سطح پر قیاس آرائیاں بڑھ چکی ہیں۔ ناظرین، چین ممکنہ طور پر وینزویلا میں ایک نئی ملٹری ٹیکنالوجی یا مالیاتی پیکیج کا اعلان کر سکتا ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ بیجنگ کسی بڑی اسٹریٹجک رسائی یا دفاعی تنصیب کے امکانات کا جائزہ لے رہا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ امریکہ کے جنوبی خطے میں ایک نئی کشیدگی کو جنم دے سکتا ہے۔ تائیوان کی صورتحال بھی اسی دوران حساس ہے۔ جزیرہ بدستور اپنی دفاعی صلاحیت بڑھا رہا ہے جبکہ امریکہ اس کو چین کے بڑھتے ہوئے دباؤ سے نمٹنے کے لیے ایک اہم فرنٹ لائن سمجھتا ہے۔ تائیوان کی قیادت کا موقف ہے کہ عالمی تعاون اس کے بقا کے لیے ضروری ہے جبکہ چین اسے علیحدگی پسند پالیسی کی حمایت
قرار دیتا ہے۔ یہ پوری صورتحال ایک وسیع تر سوال کو جنم دیتی ہے کہ کیا دنیا ایک نئی پراکسی کشمکش کی طرف بڑھ رہی ہے، جہاں طاقتور ممالک نہ صرف اپنے خطوں میں بلکہ دوسروں کے اندرونی تنازعات کے ذریعے ایک دوسرے پر دباؤ ڈالیں گے۔ اگرچہ ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ چین کوئی سخت قدم اٹھائے گا، لیکن اس بیان نے سفارتی ماحول میں ایک نئی بے چینی ضرور پیدا کر دی، خاص طور پر اس لیے کہ اس میں براہ راست وینزویلا کا نام لیا گیا، جو اس بات کی علامت ہے کہ بیجنگ اپنی عالمی حکمت عملی کو خطوں سے باہر لے جانے پر غور کر رہا ہے۔ اس تمام تناظر میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ اپنی پالیسی تبدیل کرے گا؟ فی الحال ایسی کوئی علامت نظر نہیں آتی۔ واشنگٹن نے تازہ ترین بیانات میں یہی کہا کہ تائیوان کے دفاع کو یقینی بنایا جائے گا۔ مغربی اتحادی بھی زیادہ تر اسی کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آنے والے دنوں میں چین اور امریکہ کے درمیان بیانات مزید سخت ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بیان صرف ایک سفارتی دباؤ کا حصہ ہو، جس کا مقصد امریکہ کو باور کرانا ہو کہ ایشیا کے معاملات میں مداخلت کی قیمت علاقائی دائرہ سے باہر بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، تائیوان کا تنازع پہلے ہی حساس تھا، لیکن اب وینزویلا کا نام آ جانا اس پورے منظرنامے کو مزید پیچیدہ بنا رہا ہے۔ آنے والے ہفتوں میں یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ چین علیحدہ طور پر ٹیکنالوجی، سرمایہ کاری، دفاعی تعاون یا کسی نئی شراکت داری کا اعلان کرتا ہے یا نہیں۔ اس وقت دنیا ایک ایسے مرحلے میں داخل ہوتی دکھائی دے رہی ہے جہاں بڑے ممالک ایک دوسرے کو روایتی مقامات کے بجائے نئے جغرافیائی حلقوں میں چیلنج کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بیان نہ صرف ایشیا بلکہ امریکہ کے قریبی حلقوں میں بھی گونج پیدا کر رہا ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم چین، امریکہ، تائیوان اور لاطینی امریکہ کی بدلتی ہوئی سیاست پر مزید اپڈیٹس لائیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اگلی رپورٹ تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔